اسٹوڈینٹس، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا تھیولوجی میں ٹاپک ہے نماز۔ ہم آج باجماعت نماز کے فضائلوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ یہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ فرض نماز کے بارے میں یہ تاکید ہے کہ ایسے مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے۔ یہ تاکید کی گئی ہے، مطلب انسٹرکشنز دیے گئے ہیں ہمیں کہ ہمیں جماعت کے ساتھ ہی باجماعت نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے، خدا کے سامنے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ یہ قرآن کی آیت ہے، خدا کے سامنے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ ٹھیک ہے، جماعت کے ساتھ نماز کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جماعت کی نماز اکیلے شخص کی نماز سے بہت زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ مطلب اس کا بینیفٹ کافی زیادہ ہے کہ اگر ہم اکیلے نماز پڑھیں اور اگر ہم باجماعت نماز پڑھیں تو اکیلے نماز پڑھنے سے زیادہ بینیفیشیل باجماعت یعنی کہ سب کے ساتھ نماز پڑھنا ہے مسجد میں جا کر۔ ٹھیک ہے، اس لیے مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ جہاں کہیں 2 یا 2 سے زیادہ مسلمان ہوں وہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ لائنز کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ اس کے بعد باجماعت نماز کے فائدے۔ پوائنٹ نمبر 1، مل کر نماز پڑھنے سے آپس میں محبت اور اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ اتحاد مطلب دوستی۔ ٹھیک ہے، پوائنٹ نمبر 2، مسلمان روزانہ 5 وقت باجماعت نمازوں میں صف باندھ کر ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں اور پیچھے کھڑے ہوتے ہیں نا صف میں، بالکل اسی طرح بتایا گیا ہے یہاں پر۔ اس طرح انہیں فرما برداری کا علمی سبق ملتا ہے، مطلب ایک دوسرے کے ساتھ جو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے اس کا سبق ملتا ہے ہمیں۔ ٹھیک ہے، ناؤ پوائنٹ نمبر 3، مل کر نماز ادا کرنے سے اللہ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے حالات بھی معلوم ہوتے رہتے ہیں۔ مطلب خبر خیریت جو کہتے ہیں نا ہم، تو وہ چیز ہے یہاں پر ایک دوسرے کی، جیسے کہ اگر ہم نیبرز مل گئے ہمیں مسجد میں تو اس طریقے سے ہمیں ان کی جو ہے خیریت معلوم ہوتی رہتی ہے۔ اوکے، اس کے بعد اسٹوڈینٹس اگلے پیج پر پوائنٹ نمبر 4 دیا ہوا ہے ہمیں، روزانہ 5 نمازوں اور جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں مسلمان ایک دوسرے کی تکلیفوں سے واقف ہوتے ہیں اور ان میں ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ 5 وقت کی نمازیں اور جمعے کی نماز اور خاص طور سے عید پر، جیسے کہ ہم نمازوں میں گلے ملتے ہیں نماز کے بعد عید کی، تو مسلمان ایک دوسرے سے واقف ہوتے ہیں، مطلب انٹروڈکشن ہوتا ہے ایک دوسرے سے، بہت دنوں بعد ملتے ہیں تو، اور اس طریقے سے ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پوائنٹ نمبر 5، نماز باجماعت ہمیں ہمدردی اور مساوات کا سبق سکھاتی ہے۔ باجماعت نماز کے ذریعے اعلیٰ اور اعلیٰ، کمزور اور طاقتور، عالم اور جاہل، امیر اور غریب ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں اور ان کے اندر اسلامی بھائی چارہ قائم ہو جاتا ہے۔ نماز باجماعت ہمیں ہمدردی سکھاتی ہے، مساعدات کا سبق دیتی ہے۔ باجماعت نماز کے ذریعے جو لوگ علم نہیں رکھتے، وہ بھی جو الگ الگ کیٹیگریز کے الگ الگ لوگ، جیسے کہ یہاں پر مثال دی گئی ہے، تو اس طریقے سے سب ایک دوسرے کو جان پہچان میں آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب ایک طرح سے برابر ہی ہوتے ہیں سارے لوگ۔ ٹھیک ہے، پوائنٹ نمبر 6، مل کر نماز پڑھنے والوں پر خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے اور مومنوں کو اپنے پروردگار کی عبادت میں اطمینان اور خوشی محسوس ہوتی ہے اور وہ برائیوں سے بچ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، آپ کا نیکسٹ ٹاپک ہے، آئی ہوپ آپ کو یہاں تک سب کلیئر ہو گیا ہوگا۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا قبلے کا طرف اور احترام۔ مکہ معظمہ میں ایک بڑی مسجد ہے جسے مسجد الحرام یعنی عزت والی مسجد الحرام کا میننگ دیا ہوا ہے یہاں پہ، عزت والی مسجد کہتے ہیں۔ اس کے بیچ میں خانہ کعبہ ہے۔ ٹھیک ہے، زمین پر یہ پہلا گھر ہے جسے حضرت آدم علیہ السلام نے خدا کی عبادت کے لیے آباد کیا تھا، مطلب بنایا تھا۔ ٹھیک ہے، خانہ کعبہ کو سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آج سے تقریباً 4000 سال پہلے نئے سرے سے اس کی تعمیر کی۔ مطلب حضرت آدم علیہ السلام نے تو اس کو بنا دیا تھا، آباد کر دیا تھا، پھر اس کے بعد انہوں نے نئے سرے سے اس کو پھر سے بنایا اپنے ہاتھوں سے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جناب سرکار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ مل کر، قریش خاندان سے تعلق رکھتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ، تو ان سب کے ساتھ مل کر اس کی تعمیر فرمائی۔
کلیئر ہے؟ ناؤ دنیا میں پہلی عبادت گاہ ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کروڑوں انسانوں نے خدا کی عبادت کی ہے. ٹھیک ہے. اس گھر میں اس کے آگے کی لائن ہماری نیکسٹ پیج پر ہے. یس اس گھر میں پیچھے والے پیج پر تھا. ایسی صاف صاف نشانیاں پائی جاتی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ گھر بڑی برکتوں والا ہے. اس میں جو خانہ کعبہ ہے اس میں ایسی کافی ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ برکتیں ہیں. ٹھیک ہے. اور ساری دنیا کے لوگ اس کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہیں. ساری دنیا کے لوگ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ میں حج ہوتا ہے اور ساری دنیا سے ہی وہاں پر لوگ آتے ہیں, تو سب اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اسے اللہ نے اپنے گھر کی حیثیت سے پسند فرما لیا ہے. بے شک کعبہ اور اس کے گرد کے علاقے میں نہ صرف انسانوں کی جانیں ماں اور عزتیں امن میں رہتی ہیں, ٹھیک ہے, بلکہ یہاں جانوروں تک کا شکار منع ہے. مطلب یہاں پر سارے انسان بالکل محفوظ رہتے ہیں, سیفٹی سے رہتے ہیں. جو خانہ کعبہ کے آس پاس کی جتنی بھی جگہ ہے اس میں جو ہے جانوروں کا شکار کو بھی منع فرمایا گیا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کعبہ کی برکت سے اس کے پاس رہنے والوں کی روزی کا بہت اچھا انتظام کیا ہے. خانہ کعبہ کی جو برکت ہے اس سے جو آس پاس رہتے ہیں جتنے بھی عرب کنٹری میں پورے لوگ رہتے ہیں, تو وہاں پر ان کی روزی کا جو ہے بہت اچھا انتظام کیا گیا ہے. اس سے بیت اللہ کی برکت سے عربوں کو سال میں 4 مہینے کے لیے امن مل جاتا تھا اور لوٹ کھسوٹ اور جنگ کا سلسلہ ختم ہو جاتا تھا. پہلے ایسا ہوتا تھا, ٹھیک ہے, کہ بیت اللہ میں برکت اور عربوں میں جو حج ہوتا ہے نا اس کی بات چل رہی ہے, تو 4 مہینے میں بالکل سکون ہو جاتا تھا. اور جب وہاں پر کچھ لوٹ کھسوٹ وغیرہ ہوتی ہوگی جنگ کے سلسلے سے, وہاں پر یہ سب ختم ہو جاتا تھا. اس کی اللہ کی بارگاہ میں اس گھر کی مقبولیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب کبھی کسی نے کعبہ پر حملے کا ارادہ کیا تو وہ تباہ ہوا. اللہ نے اسے اپنی محفوظ پناہ گاہ میں لے رکھا ہے. اس بات کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب بھی خانہ کعبہ کو کسی نے حملہ کرنے کا ارادہ بھی کیا تو وہ خود ہی تباہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر یمن کے عیسائی گروز ابرہا نے جب خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے مکہ پر حملہ کیا تو اس کی فوج قرا الہی کا شکار ہو گئی. اس طرح اللہ نے خود اپنے گھر کی حفاظت فرمائی. یہاں پر ایک ایگزامپل دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے ایسا کیا تھا, حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا, تو ان کی فوج خود ہی یہاں پر جو ہے قہر الہی کا شکار ہو گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے خود اپنے گھر کی حفاظت کی. ٹھیک ہے. کعبہ بلند مرتبہ ابنائی علیہ السلام کا روحانی مرکز اور زمین پر اللہ تعالیٰ کا سب سے مقدس اور پسندیدہ مقام ہے. ابن علیہ السلام کا رہنمائی مرکز ہے اور زمین پر اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ مقام جو ہے وہ خانہ کعبہ ہی ہے. ٹھیک ہے. ان برکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو مسلمانوں کے لیے قبلہ مقرر فرمایا ہے اور حکم دیا ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت جب نماز پڑھے تو اپنا منہ کعبے کی طرف کرے. یہ آج بھی ہم سب کو پتہ ہے کہ جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو خانہ کعبہ کی طرف ہی منہ کر کے پڑھتے ہیں اور یہ ہمارے پر فرض ہے. ٹھیک ہے. قبلہ کی عزت اور تعظیم سب مسلمانوں پر فرض ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, تم میں سے جو کوئی پیشاب کرے تو قبلے کی طرف نہ منہ کرے اور نہ پشت کرے. مطلب جب ہم واش روم جاتے ہیں تو وہاں پر نہ تو ہماری پیٹھ ہونی چاہیے اس طرف قبلے کی طرف اور نہ ہی ہمارا فیس ادھر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس طرح کا کوئی بھی عمل قبلے کی تعظیم کے خلاف ہے. یہ اس کی جو عزت ہے, اس کی جو تعظیم ہوئی ہے اس کے خلاف ہے اگر ہم اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو. ٹھیک ہے. اسی طرح قبلے کی طرف سوتے یا بیٹھتے وقت پاؤں پھیلانے کو منع کیا گیا ہے. جیسے کہ آپ سب کو بتائیں کہ اس طرف ہم پیر بھی نہیں پھیلاتے ہیں. اوکے. سو اسٹوڈینٹس, یہاں پر آپ کو ایک لاسٹ لائن دی ہوئی ہے جو کعبے کی تعظیم کے خلاف ہو. ویسا ہمیں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. سو آئی ہوپ آپ کو آج کے چیپٹرز, آپ کے ٹاپک سمجھ آ گئے ہوں گے. اف یو ہیو اینی کوشچن آئی ول بی ہیئر.